أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے اسی ٹاپک کو ہیومن سائیکولوجی ان قرآن کو لے کر چلتے ہیں اور النور کا بہت شکریہ جس نے اس ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے اقدام کیا. ہم نے چھوڑا تھا، ہمارا ٹاپک یہی ہے، ہم بات کر رہے تھے عقل کے اوپر، اور عقل کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے بتایا تھا کہ عقل کے سولجرز ہوتے ہیں اور اس کا عقل کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ جہل ہوتا ہے، اور جہل کے بھی پروردگار عالم نے کچھ سولجر رکھ دیے ہیں. تو ہم اس بات پہ آ رہے تھے کہ بالقوہ اور بالفعل خداوند عالم نے جو ہمارے اندر سولجر رکھ دیے ہیں عقل کے، وہ ہے بالقوہ، اور اس کو بالفعل بنانا ہمارا کام ہے. انشاءاللہ آگے اس کو اور کھولیں گے، لیکن پہلے ہم تھوڑا سا اس چیز پہ آتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک ضرور چیز آئے گی کہ اگر ہمارے اندر عقل کے سولجر ہیں تو جہل کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو بالکل ہم ریفیوز کر دیں گے کہ نہیں، خداوند عالم نے عقل کے سولجر ہمارے اندر بالقوہ رکھے لیکن جہل کے سولجر نہیں رکھے. تو پھر کس طرح سے ہمارے اندر آ جاتے؟ چھوٹی سی مثال دوں گی انشاءاللہ کہ اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جس طرح سے آپ ایک روم ہے، رات کا وقت ہے، ایک روم ہے، اور جب آپ اس روم میں اندر آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ لائٹ آن کرتے ہو نا، بتی جلاتے ہو، لائٹ آن کرتے ہیں. جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، لائٹ کو آن کرنا پڑتا ہے، روشنی آتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ لائٹ آف کرتے ہو، بتی بجھا دیتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، لائٹ آپ خود جلاتے ہو. تو خداوند عالم نے بھی کہہ دیا جہل اس طرح سے ہے، اگر تم نے نور کو بجھا دیا تو اس کی جگہ خود بخود جہل آ کر لے لے گا. اگر آپ چاہو نہ چاہو وہ جہل آ جائے گا، یعنی جہل آ جاتا ہے، نور کو لانا پڑتا ہے. اور خداوند عالم نے عقل کو ہمارے اندر پہلے سے ہی رکھ دیا ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اور عقل کی طرف جاتے ہیں کہ خداوند عالم نے عقل کے بارے میں کیا بیان کیا. تو جہل جو ہے وہ ایک اندھیرے کی طرح ہوتا ہے جو خود بخود جگہ لے لیتا ہے، لیکن نور کو ہمیں لانا پڑتا ہے. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین حدیث ہے جو مجھے بہت پسند ہے. عقل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ عقل ہے کیا چیز اور خدا نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے. کاش، میں سوچتی ہوں کاش ہم سب کو یہ پتہ چل جائے نا کہ عقل کیا ہے، فطرت کیا ہے، نیچر کیا ہے، پروردگار عالم نے ہمیں کس طرح سے خلق کیا ہے. کاش اگر ہم یہ اہل بیت کے علوم لیتے، اگر ہم اس قرآن کی علوم لیتے نا، کبھی ہمیں ڈپریشن نہ ہوتا، کبھی ہمیں انزائٹی نہ ہوتی، کبھی ہم نیگیٹو نہ سوچتے، کبھی ہم بیمار نہ پڑتے، کبھی ہم مینٹلی بیمار نہ ہوتے. خدا نے پورا ہمیں بتا دیا ہے کہ جاؤ تم جا کر علوم کو کشف کرو. جب تم اچھے سے علوم کو کشف کرو گے نا، یقین مانے کہ کبھی آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی انزائٹی، کبھی ایسی چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم علوم اہل بیت سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری نیگیٹیوٹیز جو ہے ہماری لائف میں آتی ہے، ہماری زندگی میں آتی ہے. مجھے امام علی علیہ السلام کی حدیث بہت اچھی سے یاد ہے، مجھے امام علی علیہ السلام کی حدیث بہت پسند ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، اس حدیث کے بعد میں اس حدیث پہ آتی ہوں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس طرح سے تمہارا جسم تھکتا ہے بالکل اسی طریقے سے تمہارا دل بھی تھکتا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ میرا دل تھکتا ہے، میری روح بھی تھکتی ہوگی، میری فکر، خیال، یہ ساری چیزیں تھکتی ہوں گی. کبھی میں نے سوچا جب میرا جسم تھکتا ہے تو میں اپنے جسم کی تھکاوٹ کے لیے بہت زیادہ انتظام کرتی ہوں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو تاکہ میں سو جاؤں، ریلیکس ہو جاؤں، یہ کرے ہم وہ کرے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب میرا دل تھکتا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟
جب دل تھکتا ہے، جب روح تھکتی ہے نا، تبھی انزائٹی آتی ہے، تبھی تو ڈپریشن ہوتے ہیں، تبھی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، تبھی برے خیالات آتے ہیں، تبھی برے اوہام آتے ہیں، اور پھر یہاں مغز کی بیماریاں، یہاں مینٹلی النیس، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہاں اب ہم کہاں جائیں۔ اگر ہم نے اچھے سے اپنی لائف کو آرگنائز کیا ہوتا نا، اور اگر ہم اہل بیت کے اور قرآن کے علوم کو جانتے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو سکے۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کا دل تھک جائے نا، تو اپنے دل کی تھکاوٹ دور کرو۔ تو ہم مولا سے پوچھیں کہ مولا ہم کس طرح سے اپنے دل کی تھکاوٹ دور کریں؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ دل کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اپنے دل کو، اپنے آپ کو نئے نئے علوم سکھاؤ، نئی نئی چیزیں سکھاؤ۔ اب یقین مانے ایک بہت بڑے ہم کہہ سکتے تھے بہت بڑے سائنسدان، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اس کے پاس ایک عورت آئی اور بہت ہی مینٹلی بیمار تھی، پریشان تھی، ڈپریشن میں تھی، بہت زیادہ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے آ کر اس ڈاکٹر سے کہا میں کیا کروں؟ آج سائنس یہ کہتی ہے، آج سرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو آپ ایک نیو زبان سیکھو، ایک ایسی زبان جس کے ہر لفظ کے اندر آپ کو گہرائی ملتی ہے، اور ہر لفظ کے اندر آپ کو سوچنا پڑے، فکر کرنا پڑے، اس میں سے نئے نئے علوم ملے۔ تو میں سمجھتی ہوں عربی سے بڑھ کر، قرآن کی عربک سے بڑھ کر تو کوئی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ چیزیں ہمیں ڈپریشن سے نکالتی ہیں، علوم جو ہے وہ ہمیں اور تازہ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں اپنی عقل کو زندہ کرنا ہے، اس کے سولجرز کو بالفعل بنانا ہے، تو ہمیں علوم اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا۔ اور عقل کیا چیز ہے؟ اتنی قیمتی چیز اللہ نے مجھے دے دی، ہمیں دے دی اللہ نے اتنی قیمتی چیز، اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق العقل من نور مخزون مکنون فی سابق علمہ الذی، یہاں کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے کیا کیا؟ عقل کو خلق کیا، من نور، اپنے نور میں سے، من نور، ایسے نور میں سے، مخزون، جو کہ خزانہ تھا اس کا، اپنے نور کے خزانے سے، وہ نور کا خزانہ مقنون، جو کہ کن میں سے تھا، جو کہ بالکل چھپا ہوا ایک خاص خزانہ، فی سابق علم ہی، جو اس نے اپنے سابق علم میں چھپا کے رکھا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کیسا علم تھا وہ؟ یہاں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسا علم لم یطلع علیہ نبی المرسل ولا ملک مقرب، خداوند عالم کا وہ علم جس کو کسی رسول کو نہیں بتایا، کسی ملک کو، کسی فرشتے کو نہیں بتایا، فجعل العلم نفسہ۔ یہاں حدیث میں امام رسول خدا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے عقل کو اس خاص انداز میں خلق کیا کہ اس کو اپنے نور کے خزانوں میں پہلے سے چھپا کے رکھا تھا، اور اس کو اپنے علم میں بند کر کے رکھا تھا، اور ایسا علم کہ جس علم کو بتایا نہیں، نہ رسولوں کو بتایا، نہ ہی فرشتوں کو بتایا، ایسا علم۔ اور جب خداوند عالم نے عقل کو بنا دیا نا، تو خاص چیزیں اللہ بتاتا ہے۔ پتہ ہے کیا اللہ کہتا ہے آگے؟ یہاں رسول خدا فرماتے ہیں فجعل العلم نفسہ، عقل کو ایک فزیکل باڈی کی طرح ہم امیج کرتے ہیں نا، اس کو سوچتے ہیں پورا کس طرح سے، عقل کے لیے اللہ نے نفس قرار دیا، اور نفس یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روح، وہ کیا روح قرار دیا؟ علم کو اللہ نے عقل کا نفس قرار دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ الفہم روحہ، فہم، سمجھداری کو خداوند عالم نے عقل کی روح قرار دیا، وَالزُّہْدَ رَأْسَهُ، اور زہد کو خداوند عالم نے، پرہیزگاری کو اس کا سر قرار دیا۔ بغیر سر کے دھڑ کسی کام کا ہوتا ہے؟ تو خداوند عالم نے زہد کو اس کا سر قرار دیا۔ وَالْحَيَاءَ عَيْنَيْهِ، اس کی دو آنکھیں بھی اللہ نے بنائی، لیکن
حیا کو اس کی 2 آنکھیں بنائی، والحکمت لسانہ، اور حکمت کو اس کی زبان قرار دیا، ورأفت ہمہ، اور سب کچھ اس کے جو ہے اس کا ہم غم رافت کو قرار دیا، ورحمت قلبہ، اور اس کا دل بھی بنایا اللہ نے۔ دیکھیں خداوند عالم نے عقل کے لیے نفس بھی قرار دیا، روح قرار دی، اس کا سر قرار دیا، اس کی آنکھیں قرار دی، اس کی زبان بھی قرار دی، اور اس کا ہم بھی قرار دیا، اور اس کا قلب بھی قرار دیا۔ لیکن خداوند عالم نے کیا کیا؟ نفس کو بنایا علم، روح کو بنایا فہم، اور اس کے سر کو بنایا زہد، اور اس کی آنکھوں کو بنایا حیا، اور اس کی زبان کو بنایا حکمت، اور اس کے ہم کو بنایا رفعت، اور اس کے قلب کو بنایا پروردگار عالم نے رحمت۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم کہیں نا، یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں عقل کے اندر۔ عقل خود اس طرح سے ہے، عقل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل ہے علم، عقل ہے فہم، عقل ہے زہد، عقل ہے حیا، عقل ہے حکمت، عقل ہے رافت، عقل ہے رحمت۔ یہ ساری چیزیں خود عقل ہیں، اور اگر میں عقل مند ہوں تو یہ ساری چیزیں میرے اندر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خداوند عالم نے عقل کے لیے سولجر بھی رکھے۔ اب ہم آتے ہیں سولجرز کی طرف۔ آپ سوچو گے کہ اتنے ٹائم سے ہم سوچ رہے ہیں کہ سپاہی سپاہی، لیکن یہ ہم کب سنیں گے سپاہی؟ تو آج میں شروع کرتی ہوں، عقل کے سپاہی کون کون سے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں نا کہ خداوند عالم نے کیا کیا، ثم جعل للعقل 75 جندا، پروردگار عالم نے 75 سولجر رکھے عقل کے لیے۔ اور پھر خداوند عالم نے کیا کیا؟ خداوند عالم نے سب سے پہلے عقل کو اس کا وزیر دیا۔ اب عقل کا وزیر کون ہے؟ یہاں امام فرماتے ہیں الخیر وزیر العقل۔ خیر، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک فزیکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہاں سر بھی ہے اس کا، دل بھی ہے اس کا، روح بھی ہے اس کا، یہ سب چیزیں ہم نے الگ سے کر دی۔ اب اس کے جونت کی طرف آتے، اس کے سپاہی کی طرف آتے، تو اس کا سب سے پہلا سپاہی جو اس کا ہم کہتے ہیں رائٹ ہینڈ ہے، جو اس کا وزیر ہے، اس کا وزیر خداوند عالم نے قرار دیا خیر کو۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ خیر جو ہے وہ وزیر ہے عقل کا۔ اگر میرے اندر عقل ہے اور میں لوگوں کو شر پہنچاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں عقل مند نہیں ہوں۔ خدا نے ساتھ ساتھ جہل کے بھی بتا دیے کہ سولجر ہیں۔ جہل آتا ہے خدا کے پاس اور کہتا ہے کہ خدایا تم نے عقل کے لیے جونت قرار دیے تو میرے لیے کیوں نہیں، مجھے بھی دو۔ تو خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے بھی دیتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے جس طرح سے عقل کے لیے جونت قرار دی، سیم اسی طریقے سے اللہ نے جہل کے لیے بھی جونت قرار دیے، اور پھر وہ اس کے اپوزٹ ہوتے گئے، اس کے ضد ہوتے گئے۔ تو یہاں جب کہتے ہیں نا الخیر وہو وزیر العقل، عقل کا وزیر خیر ہے، وجعل ضدہ شر، اور جہل کا بھی اللہ نے وزیر قرار دیا، اور جہل کا جو وزیر قرار دیا وہ تھا شر۔ اگر کوئی دوسروں کو شر پہنچاتا ہے نا تو یہ سوچ کہ اب اس کے اندر جہل آ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سولجر، جو دوسرا ہم کہتے ہیں سپاہی ہے، وہ ہے ایمان، اور اس کا ضد ہے ایمان۔ سپاہی ہے عقل کا، اور جہل کا جو دوسرا سپاہی ہے جو اس کی ضد ہے ایمان کی، وہ ہے کفر۔ اور تیسرا سپاہی جو عقل کا ہے وہ ہے تصدیق، اور اس کا ضد ہے جہود۔ انشاءاللہ اسی چیز کو میں آگے لے کے جاؤں گی کہ تصدیق اور جہود کیا ہے، تھوڑا سا بتاؤں گی۔ ہاں میں 75 سولجر کو تو بیان نہیں کر سکوں گی، لیکن جہاں جہاں مجھے لگے گا کہ یہاں ضرورت ہے تو میں اس چیز کو بیان کرتی ہوئی جاؤں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔